امام الانبیاء نے فرمایا علی گھر میرے گھر کے قریب لے لو، خاتون جنت کو میرے گھر کے قریب لے آؤ۔ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے گھر کے قریب حضرت حارثہ بن نعمان کا ایک گھر ہے، ان سے کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گھر ایکسچینج کر لیں، گھر بدل لیں ہمارے ساتھ۔ جناب حارثہ بن نعمان انصاری ہیں، ان کا گھر قریب ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی مجھے حارثہ سے گھر مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ کیا آتا ہے؟ یہ تعلیم ہے، تربیت ہے پیروں کی، گدی نشینوں کی، علماء کی، کہ امام الانبیاء حکم دیں تو کس سے جرأت انکار ہے؟ پر امام الانبیاء نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے۔ ان لوگوں کے لمحہ فکری ہے جن کی نظر ہی دوسروں کی جیب پر ہے، جن کی نظر ہی لوگوں کے چندوں پر ہے۔ فرمایا مجھے حیا آتی ہے۔ یہ بات حضرت حارثہ تک پہنچ گئی، انہیں خبر ملی، دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یا رسول اللہ آپ کو خاتون جنت کے لیے گھر چاہیے؟ فرمایا ہاں میری خواہش ہے بیٹی میرے قریب آ کے رہے، گھر قریب ہو جائے۔ تو جناب حارثہ نے رو کے عرض کیا انما انا و مالی للہ ولی رسولہ، یا رسول اللہ میں بھی، میرا مال بھی، سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ ہمارے مال، ہماری عزتیں، ہماری اولادوں کا مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، ہمارا تو سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستاں سے ہم۔ مکان بدل لیا، اب بی بی صاحبہ حضور کے قریب آ گئی ہیں۔ امام الانبیاء نماز کے لیے بیدار ہوتے، فجر کے لیے اپنے گھر سے نکلتے، خاتون جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور پھر حضور وہاں صدا بلند کرتے الصلاۃ یا اہل بیت محمد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ روز حضور کا معمول تھا، نماز فجر کے لیے مسجد میں جاتے، وہاں کھڑے ہو کر صدا دیتے اے میرے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، اے اہل بیت پاک نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر حضور آیت تطہیر پڑھتے، فرماتے ہیں میرے گھر والوں اللہ نے تم سے ساری ناپاکیاں دور کر دی ہیں اور تمہیں ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ تم نماز نہیں پڑھو گے تو اور کون نماز کی پابندی کرے گا؟ یہ حضور کا معمول تھا۔ اچھا سنیں، جناب حارثہ نے مکان بدلا ہے، فی سبیل اللہ تو نہیں نہ دیا، مفت میں تو نہیں دیا، مکان کے بدلے مکان لیا ہے، پر حضور کے دل کو خوشی تو ہوئی ہے میری بیٹی میرے قریب آ گئی ہے۔ اس خوشی پر جناب حارثہ کو اجر کیا ملا ہے؟ بس میری ساری گفتگو کا نچوڑ یہ حدیث ہے، اس پر گفتگو سمیٹنا ہوں۔ جو خوشی ہوئی ہے نا بیٹی قریب آ گئی ہے، اس کا اجر سنیں۔ جناب حارثہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہاں ایک اجنبی بیٹھا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھنے لگا لیکن رک گیا، جھجک گیا۔ اجنبی حضور کے کان مبارک کے قریب رازداری سے کچھ بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اجنبی اٹھ کے چلا گیا، میں آگے بڑھا، میں نے سلام پیش کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا حارثہ جانتے ہو یہ اجنبی کون تھا؟ معلوم ہے یہ اجنبی کون تھا؟ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کون تھا۔ فرمایا یہ جبریل امین تھے، یہ جبریل تھا جو میری بارگاہ میں حاضر تھا۔ اور پتہ ہے جبریل مجھے تیرے بارے میں خبر کیا دے کے گیا ہے؟ پتہ ہے جبریل کیا خبر دے کے گیا؟ یا رسول اللہ کیا خبر دے کے گیا ہے؟ فرمایا جبریل مجھے بتا کر گیا ہے یہ جو حارثہ بن نعمان ہے نا، انہو من السمانین، اسے 80 میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کس میں شامل کر لیا گیا ہے؟ سمانین، 80 لوگوں میں حارثہ شامل ہو گیا ہے، 80 افراد میں اسے شامل کر لیا گیا۔ یا رسول اللہ وہ 80 کون ہیں؟ فرمایا جبریل مجھے خبر دے کے گیا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہم مکہ فتح کریں گے، اللہ ہمیں فتح مکہ عطا فرمائے گا، اور مکہ کی فتح کے بعد ہم غزوہ حنین کی طرف جائیں گے۔ 12,000 مجاہد میں ساتھ لے کے چلوں گا اور آگے 40,000 کا لشکر ہوگا۔ جنگ شروع ہوگی، کفر غالب آئے گا، صحابہ منتشر ہوں گے، مجاہد بکھر جائیں گے۔ جبریل مجھے خبر دے کے گیا ہے جب مجاہد بکھر جائیں گے اس وقت 80 وفادار تلواریں اٹھا کر وجود رسول کی پیراداری کریں گے۔ 80 جوان آپ کے وفادار آپ کے وجود کا پیرا دیں گے، ان میں حارثہ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور یہیں تک اجر نہیں ختم ہوا، آگے سنیں۔ فرمایا حارثہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، جنت میں تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، بڑی منموہنی آواز سی، بڑا خوش الحان قاری یہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ جنت میں قاری جنت کون ہے، یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟
جبریل نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، حارثہ تو جنت میں جائے گا نا، اہل جنت تیری تلاوت سنا کریں گے۔ دیکھیں خاتون جنت کی خدمت کی ہے، اللہ نے صلہ کیا عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ربانی قیوم زمانی حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آل رسول بڑے سخی ہیں۔ آل رسول یہ ممکن نہیں کون ایصال ثواب کرے اور وہ آگے سے صلہ نہ عطا فرمائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ آل رسول بڑے سخی ہیں۔